کا سر ہے۔ اس کے بعد اس نے جب سر کو دیکھا کہا جب یہ علم بردار تھا تو اس کا علم لے کے آؤ، جب یہ علم بردار تھا اس کا علم لے کے آؤ۔ علم لایا گیا، یزید نے دیکھا علم پہ تلواروں کے نشان، تیروں کے نشان، کھنجروں کے نشان، یعنی علم پہ ہر جگہ نشان پہ نشان ہے، لیکن جہاں دستہ ہوتا ہے، جہاں علم پکڑا جاتا ہے، دیکھا دستے پہ کوئی خروج بھی نہ تھی، دستے پہ کوئی خروج بھی نہ تھی، علم پہ نشان تھے، کہیں تیروں کے نشان، کہیں تلواروں کے نشان، لیکن دستے پہ کوئی خروج بھی نہ تھی۔ اس نے کہا تم کہہ رہے تھے ہم جنگ جیت کے آئے ہیں، مجھے بتاؤ تم نے عباس کے ہاتھوں سے علم بھی نہ چھڑوا پائے، تم عباس کے ہاتھوں سے علم بھی نہ چھڑوا پائے، یہ اپنی وفا نبھا کے آیا ہے، تم اس کی وفا توڑ نہیں پائے ہو، یہ اپنی وفا نبھا کے آیا ہے، آخری وقت تک یہ علم کو اونچا کر کے آیا ہے، علم کو اٹھا کے آیا ہے۔ اب پوچھا تم لوگ کہہ رہے تھے ہم جنگ جیت کے آئے ہیں، مجھے بتاؤ کتنی دیر لگی حسین والوں کو مارنے میں، کتنی دیر لگی؟ ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہنے لگا اتنی دیر لگی جتنی دیر میں بکری کے تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے، بس اتنی دیر میں ہم نے حسین والوں کو شہید کر ڈالا۔ دوسرے کو بلایا، شم سے پوچھا تم بتاؤ کتنی دیر لگی حسین والوں کو قتل کرنے میں؟ کہا اتنی دیر لگی جتنی دیر میں ایک روٹی کھا لی جاتی ہے، جتنا وقت ایک روٹی کھانے میں لگتا ہے اتنی دیر میں قتل ہوئی۔ اس کے بعد تیسرے کو بلایا، اس شخص کو بلایا، کہا یہ سب بتا رہے ہیں کہ چند لمحوں میں قتل ہو گئے، چند لمحوں میں شہید ہو گئے، تم بتاؤ۔ وہ تیسرا آنے والا کہتا ہے اے یزید مجھے بتا ان کی طرح جھوٹ بولنا ہے یہ سچ بتانا ہے، ان کی طرح جھوٹ بولنا ہے یہ سچ بتانا ہے۔ کہا مجھے سچ سننا ہے، کربلا کا واقعہ بتاؤ۔ کہا سنو، سچ سننا ہے تو اس طریقے سے سنو، بنی ہاشم کے جوان جب کربلا کے میدان میں قدم رکھتے تھے تو یہ خود بخود بھاگنے لگتے تھے، بنی ہاشم کے جوان جب سامنے آتے تھے یہ بھاگنے لگتے تھے، کوئی میسرا پہ بھاگتا، کوئی کلبے لشکر پہ بھاگتا، کوئی میمنہ پہ بھاگتا، یہ بھاگنے لگتے، اپنی جان چھڑانے لگتے۔ کہا اچھا ایسا علم ہے، پھر تو بہت وقت لگا ہوگا۔ کہا بہت وقت لگا تھا، اور سن یہ بنی ہاشم کے جوان کی بات کر رہا ہوں، کمرے بنی ہاشم کی بات نہیں کر رہا، کمرے بنی ہاشم کی بات نہیں کر رہا، یہ بنی ہاشم کے جوانوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ کمرے بنی ہاشم کے بارے میں سننا ہے تو بس اتنا سن لو، جب کمرے بنی ہاشم سامنے آیا ہے نا، تو جب کلبے لشکر پہ حملہ کیا ہے تو سامنے والا سپاہی پیچھے والے لشکر پہ جا کے گرتا تھا، سامنے والا سپاہی پیچھے والے لشکر پہ جا کے گرتا تھا، اور جب دائیں جانب وار کرتے تھے تو جس طریقے سے ہوا بادل کو اڑاتی ہے اس طریقے سے یہ سپاہی اڑ جاتے تھے، اور جب بائیں والے پہ حملہ کرتے تھے تو اس طریقے سے حملہ کیا جس طریقے سے ردی کپڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہو، جس طریقے سے ردی کپڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہو اس طریقے سے مولا عباس نے حملہ کیا۔ کہ جو سر سامنے دیکھ رہا ہے نا، اس کا غیظ کا عالم یہ تھا کہ جب یہ آیا ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا تھا سوار کہاں ہے سواری کہاں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سوار کہاں ہے سواری کہاں ہے، سوار کہاں ہے سواری کہاں ہے۔ کیوں؟ کہا وجہ یہ تھی کیونکہ مولا عباس کی جس طریقے سے وفاداری مشہور ہے اسی طریقے سے ان کا خوف بھی مشہور تھا، اسی طریقے سے ان کا خوف بھی مشہور تھا۔ مولا عباس کا خوف پورے سپاہیوں میں تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں، وفاداری دیکھنا ہے تو اس طریقے سے دیکھو، جو خوف مولا عباس کا یزیدیوں میں تھا وہی خوف مولا عباس کے گھوڑے کا یزیدیوں کے گھوڑے میں تھا، وہی خوف عباس کے گھوڑے کا یزیدیوں کے گھوڑے میں تھا۔ اور مولا عباس جب سامنے آئے ہیں نا تو اس طریقے سے لوگ بھاگ رہے تھے اپنی جان بچا کے۔ وہ تو کہیے، اب جملہ دے رہا ہوں پیچھے تک کی سنو، وہ تو کہیے موت و حیات اللہ کے ہاتھوں میں تھی، وہ تو کہیے موت و حیات اللہ کے ہاتھوں میں تھی، ورنہ
अब्बास वहीं पे सबकी मौत ले आते, ये जिंदा बच के सामने ना आते। ये तो कहिए अल्लाह के हाथों में मौत हयात थी, अल्लाह के कुदरत में थी, इसलिए ये सारे के सारे बच के चले आए, वरना ये बच के आने वाले न थे। और मौला अब्बास जब आए हैं ना मैदान में, आने के बाद जब सारे पीछे जाने लगे तो मारिद नामी शख्स जो बहुत ही बहादुर था, शुजा था, वो सामने आया। आने के बाद कहने लगा, शेर एक जवान से लोग पीछे जा रहे हैं, एक तनहा आया हुआ है, तनहा जवान है, लाखों का लश्कर पीछे जा रहा है। एक तनहा जवान से लाखों का लश्कर पीछे क्यों जा रहा है, क्यों खौफ ज़दा हो रहे हैं? शेर ने कहा, तुझे तनहा दिखाई दे रहा है, ये तनहा ही पूरा लश्कर है, ये तनहा ही पूरा लश्कर है, इसलिए सारे के सारे पीछे जा रहे हैं। कहा, तनहा से घबराने की क्या जरूरत, तनहा से घबराने की क्या जरूरत है? शिमर ने कहा कि ये तनहा ही लश्कर है। तो मारिद ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मैं अकेला हजारों पे भारी हूँ। मारिद कहता है, मैं अकेला हजारों पे भारी हूँ। शिमर 2 कदम पीछे हटा, हटने के बाद कहता, मारिद तू ही चला जा, मारिद तू ही चला जा, तू कह रहा है तू बहादुर है, अकेले हजारों पे वार करने वाला है, तू ही चला जा। मारिद ने कहा, मैं हूँ 92 साल का, ये है 32 साल का, मेरे सामने ये बच्चा है, मेरे सामने ये बच्चा है, मैं बच्चे से मुकाबला करने जाऊंगा। शमर ने कहा, मेरे सिपाहियों में, मेरे फौज में कोई है ही नहीं जो अब्बास का मुकाबला कर सके, मेरे पास कोई है ही नहीं जो अब्बास का मुकाबला कर सके। तुम कह रहे हो कि तुम बहादुर हो, तुम ही चले जाओ। मारिद ने कहा, ठीक है, मेरा नेज़ा लाओ। लो, मारिद का नेज़ा आया, कितना बड़ा बहादुर है, तनहा हजारों को मारता है। उन्होंने क्या किया, नेज़ा लिया, नेज़ा लेने के बाद चला। नेज़ा यूं वार किया जाता है, नेज़ा ऐसे मारा जाता है। 2 तरीके का नेज़ा होता है, एक दस्ती नेज़ा, एक तवील नेज़ा। दस्ती नेज़ा जो छोटा होता है वो भी इसी तरीके से मारा जाता है, जो तवील नेज़ा बड़ा होता है वो भी इसी तरीके से मारा जाता है। क्यों? क्योंकि तलवार का वार इस तरीके से होता है, नेज़े का वार इस तरीके से होता है। लो, मारिद आया, मौला अब्बास के सामने पहुंचा। पहुंचने के बाद कहने लगा, अब्बास तुम बच्चे हो, तुम बच्चे हो और मैं ज़रीफ हूँ, सुनो, तुम मेरी अताअत में आ जाओ, तुम मेरी अताअत में आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मौला अब्बास ने जो जुमला कहा वो सुने। मौला अब्बास ने कहा, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर बच्चे भी बूढ़ों से अफजल हो जाते हैं, जहां पर बच्चे भी बूढ़ों से अफजल हो जाते हैं। तुम कह रहे हो मेरी अताअत में आ जा, जान बख्श दूंगा। सुन, मैं हुसैन की अताअत में हूँ, हुसैन की अताअत में रहने वाला किसी की अताअत में नहीं जाता, किसी की गुलामी में नहीं जाता। वो कैसा ऐसी बात है, मेरे नेज़े से डर, मेरे वार से डर, मैं हजारों पे भारी पड़ जाया करता हूँ, मेरे नेज़े से डर, मेरी तलवार से डर, मेरी तलवार से डर, मेरे नेज़े से डर। जब उसने कई बार कहा कि डर, वापस चला जा, मौला अब्बास ने कहा, अगर तू तलवार से डरा रहा है तो मैं भी अब्बास अलमदार हूँ, मैं भी अब्बास अलमदार हूँ। कहा, यानी मानेगा नहीं, वापस नहीं जाएगा? कहा, नहीं, काफिर वार करूं? मौला अब्बास ने कहा, करके देख ले। मारिद दूर पीछे गया, जाने के बाद तेज रफ्तार में आगे आया। आगे आने के बाद देखा मौला अब्बास वहीं खड़े हैं। उसने उस नेज़े से पूरी ताकत से मौला अब्बास की तरफ हमला किया। अब तो नेज़े का हमला अपनी पूरी ताकत से किया। मौला अब्बास ने बीच की और अंगूठे में उंगली से नेज़े को रोक लिया। 2 उंगलियों से मौला अब्बास ने नेज़े के वार को रोक लिया। उसने पूरी ताकत से नेज़े का वार किया। मौला अब्बास ने 2 उंगलियों से नेज़े के वार को रोक लिया। लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा बहादुर था, पूरी ताकत से वार किया था, भाई कैसे कोई 2 उंगलियों से नेज़े के वार को रोक सकता है? मैंने कहा, वही रोक सकता है जिसके बाबा ने 2 उंगलियों से परे खैबर उठाया हो।
بھائی اسی کا بیٹا روک سکتا ہے 2 انگلیوں سے، جس کے بابا نے 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑا ہو، اسی کا بیٹا 2 انگلیوں سے نیزے کے وار کو بھی روک سکتا ہے۔ نیزے کے وار کو روکا، نیزہ کمان میں تبدیل ہو گیا، نیزہ کمان میں تبدیل ہونا تھا۔ مالک نے سوچا اب میں گھوڑے سے گر جاؤں گا، اس سے پہلے نیزہ چھوڑ دو۔ نیزہ چھوڑنے سے پہلے مولا عباس نے نیزہ اپنی طرف کھینچا، یہ گھوڑے سے زمین پہ آ گیا۔ زمین پہ آنا تھا، اس نے اپنے غلام کی طرف اشارہ کیا، دوسرا گھوڑا بھیج، دوسرا گھوڑا بھیج، میں زمین پہ گر گیا ہوں تاکہ اس گھوڑے پہ سوار ہو کے پھر سے باہر کروں۔ اب تو دوسرا گھوڑا آنے لگا، مولا عباس کی نگاہیں اس دوسرے گھوڑے کو دیکھنے لگی۔ مولا عباس کی نگاہوں نے اس گھوڑے کو دیکھا، یعنی عباس کی نگاہیں اس گھوڑے پہ گئی۔ گھوڑا مولا عباس کی جانب آنے لگا، مولا عباس کی جانب وہ گھوڑا پہنچا۔ مولا عباس نے اپنا گھوڑا چھوڑ کے اس گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور اس کے بعد جانے لگے تو یہ کہنے لگا شمر کیا ہوا؟ یہ تو گھوڑا اس پہ سوار ہو کے واپس جانے لگا، یہ گھوڑا لے کے واپس کیوں جا رہا ہے؟ شمر نے کہا مالک خاموشی سے کھڑا رہے، عباس جا رہا ہے جانے دے، اسے پتا ہے یہ گھوڑا اس کا نام آویہ ہے اور یہ گھوڑا حسن کا تھا جو ہم نے مدائن میں چھینا تھا۔ عباس اپنا گھوڑا واپس لے کے جا رہا ہے، عباس اپنے گھرانے کا گھوڑا واپس لے کے جا رہا ہے۔ تو خاموشی سے کھڑا ہے تو پتا چلا ان کے گھرانے سے کچھ چھین بھی جاتا ہے تو ان کا وارث آگے واپس لے لیتا ہے، تو اگر باغے بدن بھی چھینا ہے تو بارواں آ کے واپس لے لے گا۔ صلوات علی محمد۔ کچھ بھی چھینا ہے، یہ مولا عباس ہیں جن کی بہادری آپ دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ جو سر ہے نا سامنے، بس ایک جملہ سن لے، یہ جو سر ہے نا سامنے، یہ کہہ رہے ہیں چند لمحوں میں مار دیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عباس خیمے سے نکلے، نہر فرات تک پہنچے، کسی نے جرأت نہ تھی جو راستے میں روک لیتا، کسی میں اتنی جرأت نہ تھی جو نہر فرات کے راستے میں روک لیتا۔ نہر فرات تک مولا عباس پہنچ گئے ہیں۔ یہ عباس کی شجاعت تھی۔ بھتیجی کی شجاعت دیکھیے جس کا ذکر کرنا ہے۔ مولا عباس نے اپنی آغوش میں اٹھایا ہے سکینہ کو، اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے کھجور، بہت ہی پیار کرتے ہیں اپنی سکینہ کو۔ جناب سکینہ کا مجھے خطبہ پڑھنا ہے، وقت نہیں پورا خطبہ پڑھے، 2-4 جملے پڑھتا ہوں خطبے کے۔ جب شہزادی زینب نے خطبہ دیا یزید کے دربار میں، تو یزید کے دربار میں صرف درباری موجود تھے، کنیزیں موجود تھی، یزید کی گھرانے والی خاتون نہیں تھی۔ تو خاتون نے کہا یزید کچھ قیدیوں کو بھیج تاکہ ہم کو سوال کر سکیں۔ اب حوالہ پہلے لے لو، کیونکہ آپ کہیں گے ابھی تک ہم نے خطبہ جو سنا ہے وہ جناب زینب کا ہی دربار والا خطبہ سنا ہے، جناب سکینہ کا خطبہ کبھی کسی نے پڑھا ہی نہیں تو ہم نے سنا بھی نہیں۔ تو حوالہ پہلے لے لو، کتاب اسرار الشہادات، علامہ دربندی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ادھر سے یزید نے 3 خاتون کو بھیجا۔ پہلی خاتون جو یزید کی بیوی جس کا نام ام حبیبہ، دوسری خاتون یزید کی بہن جن کا نام ہند، تیسری خاتون جس کا نام عاتیہ بنت یزید، یزید کی بیٹی عاتقہ بنت یزید۔ 3 خاتون کو بھیجا، بیوی کو، بہن کو اور بیٹی کو۔ ادھر سے یزید نے 3 خاتون بھیجا، ادھر سے جناب زینب نے 3 خاتون پاکیزہ خاتون کو بھیجا، 3 شہزادیوں کو بھیجا۔ جناب زینب نے بھیجا ام کلثوم کو، رباب کو اور سکینہ بنت الحسین کو۔ ادھر سے 3 خاتون کو بھیجا، ادھر سے یزید نے 3 کو بھیجا۔ اب یزید کے گھر میں 3 خاتون ادھر، 3 خاتون ادھر، ام حبیبہ کے سامنے بیٹھی ہے ام کلثوم، یعنی یزید کی بیوی کے سامنے ہے ام کلثوم۔
ادھر ہے یزید کی بہن ہند، ادھر بیٹھی ہے رباب، ادھر ہے عاتقہ بنت یزید یزید کی بیٹی، ادھر ہے سکینہ بنت الحسین حسین کی بیٹی۔ اب اسرار الشہادہ میں علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ قد قامت عاتقہ بنت یزید، یزید کی بیٹی کھڑی ہوئی اور سوال کرتی ہے تم میں سے سکینہ کون ہے؟ یزید کی بیٹی کھڑی ہوتی ہے، سوال کرتی ہے تم میں سے سکینہ کون ہے؟ ادھر سے اب علامہ دربندی کو لکھنا چاہیے تھا اسرار الشہادہ میں کہ قد قامت سکینہ بنت الحسین، کہ ادھر سے سکینہ کھڑی ہوئی، کانوں یہ نہیں لکھا علامہ دربندی نے۔ کیا لکھا وہ جملہ سنے، ادھر لکھا عاتقہ بنت یزید کھڑی ہوئی، قد قامت عاتقہ بنت یزید، ادھر یزید کی بیٹی کھڑی ہوئی اور سوال کیا، ادھر سے کھڑی ہوئی قد قامت القیامہ، ادھر سے قیامت کھڑی ہوئی، ادھر سے یزید کی بیٹی کھڑی ہوئی، علامہ دربندی نے لکھا ادھر سے قیامت کھڑی ہوئی، یعنی یزید کی بیٹی کے لیے قیامت بن کے کھڑی ہوئی۔ اور کھڑی ہونے کے بعد اب جیسے ہی کھڑی ہوئی تو اب اس نے پھر سوال کر لیا من انت، تو کون ہے؟ شہزادی سکینہ نے کہا قبل من انت، پہلے تو بتا تو کون ہے، پہلے تو بتا تو کون ہے۔ اس نے کہا میرے بارے میں پوچھ رہی ہے، سنو، انا بنت یزید، میں یزید کی بیٹی ہوں اور اس باپ کی بیٹی ہوں جس کی حکومت دنیا میں چلتی ہے، جس کی حکومت پوری دنیا میں چلتی ہے، پورے دنیا والے میرے باپ کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ اب ادھر سے شہزادی سکینہ نے کہا کذبت، تو جھوٹ بول رہی ہے، کذبت، تو جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے کہا کیا جھوٹ بول رہی ہو؟ کہا تو جھوٹ بول رہی ہے، تو اپنے باپ کی بیٹی ہی نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہی ہے، تو اپنے باپ کی بیٹی ہی نہیں ہے۔ اب اسے اسرار الشہادہ میں نے حوالہ پہلے دے دیا ہے۔ اب اس نے کہا پورے دمشق میں جا کے پوچھ لو، پورے شام میں جا کے پوچھ لو، عاتقہ یزید کی بیٹی ہے، پورے شام میں پورے دمشق میں جا کے پوچھو عاتقہ یزید کی بیٹی ہے۔ اب شہزادی سکینہ نے کہا، شہزادی سکینہ یزید کے گھر میں کھڑے ہو کے اس کی قیامت آ رہی ہے، قصر شاہی کو بلٹ رہی ہے۔ کہا تو یزید کی بیٹی نہیں ہے، اگر تجھے جاننا ہے تو اپنی ماں سے جا کے پوچھ، اگر جاننا ہے تو اپنی ماں سے جا کے پوچھ، تیری ماں نے اپنے غلام کے ساتھ تنہائی میں اعتکاف کیا تھا۔ جناب سکینہ شجرہ کھول رہی ہے، یزید کی بیٹی کا، یزید کی بیٹی سے خطبہ دے رہی ہے کہ جا کے پوچھ اپنی ماں سے کہ تیرا باپ کون ہے۔ بتایا بھی، اس کے بعد آگے بتایا کہ سن تو کیا کہہ رہی ہے کہ میرے باپ کی حکومت پوری دنیا میں ہے، میرے باپ کا قصیدہ پوری دنیا پڑھتی ہے۔ سن میرا نام کیا ہے، انا سکینہ بنت الحسین ذو العرش ذو العظم۔ سن میں سکینہ بنت الحسین ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں جس کے گھر میں نبوت بھی آئی ہے، جس کے گھر میں امامت بھی آئی ہے۔ تو کہہ رہی ہے پوری دنیا میں حکومت چلتی ہے۔ سن میرے باپ کی گواہی آسمان دیتا ہے، میرے باپ کا قصیدہ آسمان والے پڑھتے ہیں، زمین والے کی بات ہی چھوڑ، میرے باپ کا قصیدہ فرشتے پڑھتے ہیں، میرے باپ کا قصیدہ انبیاء پڑھتے ہیں۔ اور سن میں اس گھرانے میں ہوں جس کے دادا کی ولایت کے لیے اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ نبھایا ہے، اور تو نے میرے دادا علی کی ولایت کو انکار کر کے تو کفر کر رہی ہے، میرے دادا علی کی ولایت کا انکار کر کے تو کفر کر رہی ہے، تو کفر کر رہی ہے۔ سلام ہو شہزادی جناب سکینہ کو کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا جو ولایت علی کا انکار کرے وہ گنہگار نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پھر کہا کہ سن تو اپنے باپ کی بیٹی نہیں، اور سن
تیری شادی عبد الملک بن مروان سے ہوگی جو بہت ہی بڑا ظالم ہے، ملعون ہے، اور تیری نسل سے 9 ظالم پیدا ہوں گے جو ائمہ کے قاتل بنیں گے۔ جناب سکینہ بتا رہی ہے، کہا سنو تمہاری شادی یعنی پتہ یہ چلا تمہارا باپ بھی ظالم، تمہارا شوہر بھی ظالم، آنے والی نسل میں 9 بیٹے بھی ظالم، کیونکہ تو اپنے باپ کی بیٹی ہے ہی نہیں، اسی نسل میں تو ظالم پیدا ہوتے ہیں، اسی نسل میں تو ظالم آتے ہیں، اسی نسل میں تو ملعون آتے ہیں۔ جب جناب سکینہ نے یہ جملہ کہہ دیا، وقت نہیں ہے کہ پورا خدا، جب یہ جملہ کہہ دیا تو عاتکہ رونے لگی، یزید کی بیٹی رونے لگی، یزید تک خبر پہنچی کہ آپ کی بیٹی رونے لگی، تو اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ان بیویوں کو اٹھاؤ ان کے قید خانے میں بھیج دو، ان بیویوں کو اٹھاؤ ان کے قید خانے میں بھیج دو۔ لوگ بیویوں کو اٹھایا گیا، قید خانے کے قریب لایا گیا، قید خانے کے دروازے پہ سید سجاد کھڑے تھے، جیسے ہی سکینہ آئی، سکینہ کو گلے لگایا، ام کلثوم نے زینب سے کہا آج سکینہ نے ایسا خطبہ دیا جیسا فاطمہ نے دربار میں دیا تھا، آج جناب سکینہ نے ایسا خطبہ دیا جیسا فاطمہ نے دربار میں دیا تھا۔ اب ام رباب نے اپنے بیٹے سجاد سے کہا آج شہزادی سکینہ نے ایسا خطبہ دیا جیسا علی کوفے میں دیا کرتے تھے، جیسا علی کوفے میں خطبہ دیا کرتے تھے، اس طریقے سے آج سکینہ نے خطبہ دیا ہے یزید کے گھر میں۔ اور سکینہ کون ہے؟ حسین کی دعا کا نام ہے سکینہ۔ دعا میں مانگا ہے کہ اللہ میرے سینے پہ سونے والی ایک بچی دینا۔ لوگ کہتے ہیں، ایک شخص بھی مولا کائنات سے سوال کرتا ہے کہ ہماری قسمت میں جو لکھا ہوگا ہمیں مل جائے گا، کا بے شک مل جائے گا، کا پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے جب قسمت میں لکھا ہوا ہے مل جائے گا؟ مولا کائنات نے کہا ہو سکتا ہے تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ جب تم دعا مانگو تبھی دیا جائے، ہو سکتا ہے تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہو جب دعا مانگو تبھی دیا جائے۔ اب جملہ سنو، جب اتنے بڑے طٰہٰ کو، اتنے بڑے یاسین کو، اتنے بڑے مزمل کو، اتنے بڑے مدثر کو، اتنے بڑے سراج کو، اتنے بڑے منیر کو، اتنے بڑے احمد کو، اتنے بڑے حبیب کو بغیر مانگے امین امینا، اور اتنے بڑے مانے گل کو، اتنے بڑے ناظر دل کو، اتنے بڑے نباز شاہ کو، اتنے بڑے زوج مکرم کو، اتنے بڑے داماد رسول کو، اتنے بڑے فساد و بلاغت کے مانی کو، اتنے بڑے آسمان کے بابا کو، اتنے بڑے جو آدم کی دعا قبول کرنے والے ہیں، اتنے بڑے امیر المومنین کو بغیر مانگے اللہ نے عباس نہ دیا، اتنے بڑے حسین کو بغیر مانگے جب سکینہ نہ ملی تو بغیر مانگے آپ کو کہاں سے کچھ ملے گا؟ تو آپ بھی دعائیں مانگے، ہو سکتا ہے قسمت میں یہی لکھا ہو کہ دعا مانگو تبھی ملے، تو دعائیں مانگیے تو ملے گی۔ سکینہ نام ہے حسین کی دعا کا۔ لو وقت تمام ہوا، سکینہ جیسے ہی آئی ہے نا، سید سجاد نے گلے لگایا، اور جب تعریف ہوئی کہ ایسا خطبہ دیا جیسا علی نے دیا تھا، جیسا فاطمہ نے دیا تھا، تو ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں یہ لوگ جب ہمارے گھر کی فاطمہ خطبہ دیتی ہے تو یہ لوگ فاطمہ کو زیادہ دن زندہ نہیں رہنے دیتے، جب بھی ہمارے گھر کی فاطمہ دربار گئی ہے یا خطبہ دی ہے تو یہ خطبہ سن کے زیادہ دن زندہ نہیں رکھتے ہیں۔ سجاد وہیں پہ رونے لگے، تڑپنے لگے کہ ہائے اب میری سکینہ کا کیا ہوگا۔ سکینہ بھی آج خطبہ دے کے آ گئی ہے۔ سکینہ نے فرمائش کر دی، اے بھیا سجاد میں چاہ رہی ہوں اپنے بابا سے ملاقات کر لوں، کیونکہ بابا کی شہادت کے بعد جب یہ قافلہ چلا ہے جہاں کہیں رکتا تھا میں اپنے بابا کے نیزے کے نیچے جا کے بیٹھ جاتی، آنے جانے والے سے کہتی یہ میرے
میرے بابا کا سر ہے، یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ میرے بابا کا سر ہے۔ ہاں ساتھ ساتھ شام تک آئے، لیکن جب زندان میں پہنچے بابا چلے گئے ہیں صندوق میں، صندوق رکھ دیا گیا ہے کمرے میں، کمرے کو تالے سے بند کر دیا گیا ہے، بابا جدا ہو گئے ہیں۔ اب چاہتی یہ ہوں کہ ایک دفعہ بابا سے ملاقات کر لوں، بابا سے ملاقات کر لوں۔ لوگ مسائل آج مسائل کرنا ہے جناب سکینہ کا، دل کھول کے رہیے گا۔ یاد رہے جب خیموں میں آگ لگ گئی ہے نا، آگ لگنے کے بعد جب 11ویں خیمے میں جس نے سید سجاد تھے اس میں بیویاں پہنچی ہے، سید سجاد کو زینب نے اٹھایا، سجاد کی آنکھیں کھلی، زینب کی بے ردائی پہ پڑی، فوراً آنکھیں بند کری، کہا الحجابہ الحجابہ الحجابہ، تو اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ ارے پہلے سر پہ چادر ڈالو، سجاد کی آنکھیں ایسے نہیں کھلنے والی۔ زینب نے جملہ کہا سجاد اے میرے بیٹے، شمر نیزوں کے ذریعے سے ہماری چادریں چھین لے گیا ہے، ہم کیسے پردہ کریں؟ اب جب سجاد نے سنا کہ شمر نے نیزوں کے ذریعے سے ان کی چادریں چھین لیا، سجاد اٹھے، اٹھنے کے بعد کہتے اچھا کام کرو، اپنے اپنے بالوں کو کھولو، اپنے اپنے چہرے پہ رکھو، بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کرو، تم سجاد دیکھ پائے گا۔ وہ بالوں سے چہرے کا پردہ کر لیا۔ اب جانتے بیویوں نے کیا کہا؟ سجاد چہرے کا پردہ تو بتا دیا، ارے بالوں کا تو پردہ بتا دے، کالا بال کیسے چھپائے گا؟ سجاد اٹھے، کربلا کی خاک اٹھائی، زینب کے سر پر ڈالا، اے بیویوں یہی کربلا کی ریت اٹھاؤ، اپنے اپنے بالوں پہ ڈالو، ارے اسی ریت سے اپنے بالوں کا پردہ کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سن رہے ہو نا کیسے پردہ کرا رہے سید سجاد، بالوں سے چہرہ چھپا اور خاک سے بالوں کا پردہ کیا۔ اب پوچھا گیا چل کے مر جائیں یا باہر چلے جائے؟ کہا جان بچانا واجب ہے۔ اللہ تمام بیویاں باہر آ گئی، لیکن سید سجاد نے جب پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میری بہن سکینہ خیمے میں ہی ٹھہری ہوئی ہے، خیمے میں رکی ہوئی ہے۔ پوچھا اے سکینہ تم باہر کیوں نہیں گئی؟ اے سکینہ تم باہر کیوں نہیں گئی؟ اے سکینہ تم باہر کیوں نہیں گئی؟ کہا پھوپھیوں کے بال بڑے تھے، انہوں نے بال سے پردہ کر لیا، سکینہ کے بال چھوٹے ہیں، سکینہ پردہ کیسے کرے؟ سکینہ پردہ کیسے کرے؟ سجاد نے ایک مرتبہ کہا اے میری بہن سکینہ ایک کام کرو، اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لو تاکہ چہرے کا پردہ ہو جائے، اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھو تاکہ پردہ ہو جائے۔ اب زینب نے کہا میں نے ہاتھوں کو اپنے کانوں پہ رکھا ہے۔ اے بھیا میں نے ہاتھوں کو اپنے کانوں پہ رکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا سجاد پڑھ دے، کہا کانوں پہ کیوں رکھا ہے؟ کہا بھی تھوڑی دیر پہلے شمر میرے بندے چھوڑنے گیا، کان کی لبیں پھٹ چکی، کان کی لبیں پھٹ چکی ہے، خون جاری ہے۔ سجاد خون جاری ہے، اس لیے میں نے اپنا ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھ رکھا ہے۔ مجھے سجاد بتاؤ کانوں پہ رکھنا ہے یا چہرے پہ رکھنا ہے؟ اب سجاد نے جملہ کہا ایک کام کرو، اپنا دامن اٹھاؤ، دامن سے چہرے کا پردہ کر لو۔ سکینہ تڑپ گئی، کہا بھیا دامن میں آگ لگ چکی، اب دامن سے بھی پردہ نہیں کر سکتی۔ ارے سجاد نے جملہ کہا سکینہ دوڑتی ہوئی باہر جاؤ اور
बीवियों की झुंड में छुप जाओ। सकीना दौड़ती हुई ज़ैनब के पीछे गई। हाय रे ज़ैनब तड़प गई, सकीना तुम पीछे क्यों छुप रही हो? एक मर्तबा सकीना ने कहा आपके बाल बड़े थे, आपने बालों से पर्दा कर लिया, मेरे बाल भी छोटे हैं, दामन में आग भी लग चुकी है, अरे कान की नसें फटी है, अभी ताजा जख्म है, हाथ कैसे हटाऊं? मुझे अपने पीछे छुपा लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देख रहे हैं मजबूरी सकीना की। जनाब सकीना जब ख्वाहिश करती है ना कि बाबा से जब तक ये काफिला चला बाबा के साथ थी, लेकिन जब जुदा हो गए बाबा उधर संदूक में चले गए, आज मिलने की ख्वाहिश है। सैयद सज्जाद गए, बस मसाइब का आखिरी जुमला सुनो। सैयद सज्जाद गए, जाने के बाद एक सिपाही से कहते हैं मेरी बहन सकीना चाहती ये है कि अपने बाबा से मुलाकात कर ले, मेरे बाबा का सर ला के दे दो। उसने कहा कि वो जिसने ताले में बंद किया है वो चाबी लेके घर जा चुका है, क्योंकि तुम्हारे बाबा का सर संदूक में है, संदूक के कमरे में है, जो ताला बंद है वो चाबी लेके चला गया है। कल अर्जी डालूंगा तो वो आएगा, चाबी मिलेगी तो कल मैं ला के दे दूंगा। आके इसने कहने लगा कि आज नहीं मिल सकता। सैयद सज्जाद पलटे, पलटने के बाद का ये सकीना मुझे शर्मिंदा क्यों करती हो, मुझे शर्मिंदा क्यों करती हो? अरे इनसे मुस्तफा ने कलम कागज मांगा नहीं दिया, फातिमा ने हक मांगा नहीं दिया, फातिमा ने हक मांगा नहीं दिया, अली ने तख्त मांगा नहीं मिला, अरे हुसैन ने रास्ता मांगा नहीं दिया, आज सज्जाद ने सर मांगा नहीं मिला। अरे शर्मिंदा क्यों करती है? ये देने वाले नहीं है। सकीना ने कहा ए भैया मुझे अपना अख्तियार इस्तेमाल करने दो, मुझे अपना अख्तियार इस्तेमाल करने दो, इजाजत दो मैं अपना अख्तियार इस्तेमाल कर सकूं। का इजाजत है। अब जानते हो क्या हुआ? सकीना ने जला हुआ दामन उठाया, उठाने के बाद कहा ओ मेरे बाबा तेरी बेटी को अपना बाबा याद आ रहा है, जल्दी से मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। तारीख बताती है कि हुसैन का सर संदूक से बुलंद हुआ, ताला टूटा, दरवाजा खुला, सकीना ने इधर बाबा को बुलाया, बाबा का सर बुलंद हुआ, हवाओं में बुलंद होता हुआ सहन में आया। जैसे ही कैद खाने के सहन में पहुंचा, हर बीबी ने देखा हुसैन का सर हवाओं में बुलंद है। अरे रबाब आगे बढ़ी, हाथों को बुलंद किया, हुसैन मेरी आगोश में आ जाओ। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, हुसैन मेरी आगोश में आ जाओ। ज़ैनब आगे बढ़ी, भैया मेरी आगोश में आ जाओ। हर बीबी अपनी अपनी आगोश में बुला रही थी। सकीना जमीन पर लेट गई। ज़ैनब ने पूछा सकीना हर कोई आगोश में लाए हुए है, तुम लेट क्यों गई? सकीना ने कहा पापा जब तक जिंदा रहे मैंने अपना सर आपके सीने पे रखा, पापा आ जाओ, आज सकीना अपने सीने पे आपको सुनाएगी। सकीना के सीने पे आ जाओ। लो सरे हुसैन सकीना के सीने पे आया। सकीना ने हुसैन का लहू साफ किया, चेहरे से लहू साफ किया, आंखों का खून साफ किया। जैसे आंखों का खून साफ किया ना, सकीना ने कहा बाबा आंखें खोलो, बाबा आंखें खोलो। अरे जरा देखो साथ तमाचों के निशान, बाबा आंखें नजर करना, आंखें खोलो, कान की नजर देखो, ए बाबा आंखें खोलो, मेरे तमाम जख्मों को देखो, बाबा आंखें खोलो, सकीना की मजबूरी देखो। अरे सकीना फरियाद कर रही थी कि एक दफा सज्जाद ने कहा ए बबी अम्मा सकीना के सीने से मेरे बाबा का सर उठा लो। अरे सकीना मर गई। सकीना फरियाद करते करते मर गई। उठा लो बाबा का सर। अब तो ज़ैनब ने बाबा का सर उठाया। सज्जाद आगे बढ़े, शाना हिलाया,
رونے کے لیے آخری جملہ کر دینا چاہتا ہوں، سید سجاد نے سکینہ کو کفن نہ دیا بلکہ اسے کرتے میں دفنا دیا۔ کیوں جانتے ہیں نا، تمام عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، زنجیر کا ماتم کرتے ہیں نا، تصور کریے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کرتا پہن لیتے ہیں، لباس پہن لیتے ہیں، جب شام کو جو روز ختم ہوتا ہے پلٹ کے گھر پہ آتے ہیں، جب لباس اتارنا ہوتا ہے تو ہماری مائیں بہنیں کہتی ہے آہستہ اتارنا، زخم تازہ تھا لباس چپک چکا ہے، ارے زخموں سے لباس چپکا ہے، آہستے سے لباس، جن لوگوں نے زنجیر کا ماتم کیا ہوگا پتا ہوگا، آہستے سے اتارنا، زخموں میں لباس چپک چکا ہے تو پتا چلا 4 گھنٹے کا زخم یہ ہوتا ہے کہ آسانی سے وہ لباس نہیں اترتا۔ ارے جو سکینہ ایک لباس، ارے کربلا سے لے کے زندان تک سال بھر وہ لباس پہنی رہی، وہ کرتا پہنی رہی، ارے کبھی شمل کے تازیانے، کبھی شمل کے کوڑے، ارے مجھے بتاؤ وہ کرتا کیسے اترتا جس پہ اتنے تازیانے ہو، جس کے پشت پا اتنے زخم ہو، وہ کرتا کیسے اترتا؟ سجاد نے کہا میری بہن کا کرتا نہ اتارنا، میری بہن کے زخم بہت ہے، لباس زخموں سے چپک چکا، انا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ